بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. اللہ عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے، ان کی تعظیم کو عام کر رہا ہے. 5 کو پوری دنیا کے مقابل قابل ترین، لائق ترین، فائق ترین، صادق ترین، عالم ترین، افضل ترین ہونے کا اعلان کر رہا ہے. اس وقت کی سب سے بڑی جماعت، اس وقت کا سب سے بڑا ایک مذہب، سب سے بڑی قوم مسیحی، ان کے مقابلے میں اللہ نے 5 کو پیش کیا ہے. خبردار تعداد کو کبھی معیار نہ بنے. صلوات پڑھیں محمد رحمہ. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے مقابلے میں کوئی ایک چلا جائے. جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو فرشتوں نے کہا تھا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یا اللہ تو اسے خلق کر رہا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا، خون گرائے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو.
تم غلط کہہ رہے ہو، تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، اس کا انکار نہیں کیا اللہ نے. وہ بات صحیح کر رہے تھے، مگر وہ جس دید سے دیکھ رہے تھے وہ دید ان کی یہ تھی کہ یہ فساد پھیلائے گا اور خون گرائے گا. اور اللہ کا ارادہ اسے بنانے کا یہ ہے ہی نہیں، بلکہ لفظ اور بہتر کروں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے ہی نہیں کہ اسے بنائے جو فسادی ہے. فسادی کو تو اس کے اختیار نے شیطان بنایا ہے، فسادی کو اس کے اختیار نے خوریز بنایا ہے، مگر ورنہ اللہ نے فسادیوں کو خلق نہیں کیا ہے. اللہ نے قاتلوں کو خلق نہیں کیا. اللہ نے کہا تم جنہیں دیکھ کر بول رہے ہو میرے نگاہ میں وہ ہیں ہی نہیں. میں ان لوگوں کے لیے یہ زمین، یہ آسمان، یہ مخلوق ان کے لیے نہیں بنا رہا. میں جن کے لیے بنا رہا ہوں وہ تمہیں وقت آنے پہ پتہ چلے گا. صلوات پڑھ حضرت محمد و آلہ محمد. تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، میں اپنے مفاہیم کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جن کی وجہ سے حضرت آدم کو خلق کیا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کے مطمع نظر نہیں ہیں. اکثریت معیار نہیں ہے. خبردار یہ بات ان سے کرو جو قرآن نہ جانتے ہو کہ اگر فلاں حق پر ہوتے تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی، اور ہم کیونکہ تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے حق پر ہیں. قرآن نے اکثرہم لا یعقلون کہہ کر دروازہ بند کر دیا. اکثر تو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کیا معیار ہوا کہ جی اکثریت ہے تو وہ حق پر؟ حق اکثر، یہ کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے کیا؟ یہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے کہ جو زیادہ ووٹ لے لے گا وہی جیت جائے گا؟ تو جنہیں عوام بناتے ہیں انہیں عوام اتار بھی دیتے ہیں. ہم تو انہیں مانتے ہی نہیں ہیں جنہیں عوام نے بنایا ہو. انہیں مانتے ہی نہیں جنہیں عوام اتار دے. عوام کے بٹھانے پر جو بنے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان رہنما نہیں ہو سکتا. جی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ جسے بنائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے اچھی صلوات ہدیہ کریں. پنجتن، 5 کی تعداد، اور وہاں ایک پوری قوم، پوری ملت، پورا مکتب، پورا مسلک، پورا دین دھرم، اور یہ 5 سے مقابلہ نہیں کر پائے. اگر مجھے اور آپ کو بھی کسی پر غالب آنا ہے تو ان 5 کے پیچھے آ جائیں. خود بخود غالب آتے چلے جائیں گے، خود بخود حاکم ہوتے چلے جائیں گے. میں آج صبح کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے خطے کے حالات کچھ تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. خبردار، احتیاط سے کام لیں، رائے نہ دیں، فی الحال خاموشی اختیار کریں، صرف ایک طرح کے کلپ کو وائرل نہ کریں. ہم اپنا پالیسی، قومی پالیسی بیان تو نشر پارک کی نویں مجلس میں دیں گے. آپ سب بھی وہاں ہوں گے. اور بس یہاں سے اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ ہم جس ملک کا مسئلہ ہے اس ملک کے شہریوں کو دیکھ رہے ہیں. اس ملک کے شہری اگر راضی ہیں تو ہمیں اس ملک کے اندر باہر سے بیٹھ کر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. ہرات میں، غزنی میں، بامیان میں بڑے بڑے امام بارگاہوں میں خود ان کے نمائندگان گئے ہیں مجلس میں شرکت کرنے. بڑے بڑے امام بارگاہوں میں ہزاروں کی تعداد میں جہاں عزادار مجلس میں آپ کی طرح بیٹھے ہیں،
اس میں ان کے نمائندگان گئے ہیں شرکت کرنے کے لیے۔ قصہ کچھ اور ہے، صلوات پڑھیں محمد پاکستان کی سالمیت اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ مسلمانوں کے امور کی بہتری کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے نجات پانے کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ مضمون آگے بڑھاؤں۔ پنجتن کو اللہ نے ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہمارے مجلس میں شریک تمام احباب کی حفاظت، خاص طور پر تشریف فرما ہے وفاقی وزیر بحری امور اور ان کے رفیق کار جناب علی زیدی صاحب اور جناب محمود مولوی صاحب، انہیں موقع دے اللہ کے یہ ملک کی خدمت کریں اور خاص طور پر اپنی وزارت کے ذریعے سے جو ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اور جو سمندر کے رستے سے زائرین جو سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں اور مسافروں کو، زائرین بھی مسافر ہیں، جو بھی وہاں سے گزرے، الحمدللہ ان کی وزارت میں یہ طے ہو گیا ہے کہ بحری مسافر بردار جہاز انشاءاللہ گزرے گا کراچی سے گوادر، گوادر سے چابہار، چابہار سے بصرہ، اور اس میں اب کیونکہ پاکستان کی عوام تو پیسے والی ہے مگر حکومت فقیر ہے، تو قرضوں پہ چلنے والی حکومت ہے نا، تو میں عوام سے گزارش کروں گا کہ چند صاحبان حیثیت، صاحبان ثروت لوگ ملیں اور جیسے پرائیویٹ بسوں کے کمپنیاں ہوتی ہیں، پرائیویٹ جہازوں کی کمپنیاں ہوتی ہیں، ایسے پانی کے جہاز کی پرائیویٹ کمپنی بھی بن سکتی ہے، اور چند صاحبان ثروت لوگ یہاں بھی اپنا پیسہ لگائیں اور کاروبار کریں اور مسافروں کو سہولت رہے اور زائرین بھی وہاں سے گزریں گے۔ ہماری ان خواہشات پر کسی طرح سے اللہ ہمیں موقع اور ہمیں نظر آئے کہ اس پر عمل ہوگا، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ اتنی دیر بھی میں نے جناب علی زیدی صاحب کو دیکھ کر جو بات کی ہے وہ اپنی قوم کے مفاد نے کی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی ہے کہ کوئی جہاز لائے تو اس پہ انکم ٹیکس لیجیے، ایک اور اعلان ہو گیا وزیر صاحب کی طرف سے، اگر کوئی اپنا جہاز خریدے گا تو انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹیاں بھی اس کے اوپر معاف ہیں۔ سب کو یہ آفر ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے بلندر صلوات پڑھ لیں۔ یہ برکت بھی امام حسین کے ذکر سے ہے، لہٰذا میں اپنے مضمون پہ پلٹ رہا ہوں۔ اللہ نے گفتگو یہ تھی کہ 5 ایک طرف اور پوری دنیا کی طاقت ایک طرف۔ اس وقت بہت بڑی طاقت تھی مسیحیت، آج بھی کتنی بڑی طاقت ہے اس کا اندازہ آپ کو ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ کل پنجتن کا یہ مقابلہ نہیں کر پائے، اب پنجتن کی اولاد اس درجے پر آنے والی ہے کہ حضرت عیسیٰ پنجتن کے ایک بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ وقت گزار دیجئے الجھنوں کا، پریشانیوں کا، تنگیوں کا، نفرتوں کا، چپتے ہوئے جملوں کا، لگتی ہوئی چٹکیوں کا، یہ وقت گزار دیجئے۔ مستقبل آپ کا ہے، آپ سے مراد پنجتن والوں کا ہے، پنجتن والوں سے مراد سنی شیعوں کا ہے، جی مسلمانوں کا ہے۔ آئندہ آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اپنے دین کو سارے ادیان پر غالب کرے گا، اور جن کے ذریعے ماضی میں غالب رہا وہ بھی علی، اور جن کے ذریعے مستقبل میں غالب آئے گا وہ بھی علی کا ایک بیٹا۔ دعوت دیجئے اپنے بھائیوں کو اس دروازے پر آنے کی۔ آج آرام سے، اختیار سے، پسند سے آ جائیں اس دروازے پر، کل اللہ لے کر آئے گا۔ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، ابو طالب کی گودی کا پلا ہے، تصور میں جمال مصطفیٰ ہے، خبر دل کی نہ کچھ اپنا پتا ہے، اور ابھی آ جاؤ بس میں مصطفیٰ میں، ابھی جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب باب العلم کے اطراف میں جو آبادی ہے، جو افراد یہاں رہتے ہیں، میرے سنی بھائی، میرے پختون بھائی، بالکل پڑوس میں ہمارے پختون برادری رہتی ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ گھروں میں ان کو آواز جا رہی ہے اور یہ پسند سے سن رہے ہیں، اور مکمل اشرا سنا جا رہا ہے۔ ہماری طرف سے کوئی بات دل آزاری کی نہ ہمیں آتی ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امام حسین کا ذکر ہے، یہاں جلب کرنا ہے، جذب کرنا ہے، یہاں سے کسی کو دور نہیں کرنا۔ اگر حسین کا ایک مرید بھی میری کسی جملے، میری کسی بات سے، مجلس سے دور ہو گیا تو کل مجھے امام حسین کو جواب دینا ہوگا کہ مولا آپ کا ایک چاہنے والا آنا چاہتا تھا، میری وجہ سے نہیں آیا۔ تو میں شیعہ برادری اور جوانوں سے بھی کہوں گا کہ عزاداری امام حسین کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف جلب کرنا ہے، حسین مولا کی تعلیم پہنچانی ہے۔ جن آبادیوں میں سبیلیں لگائی گئی ہیں وہاں میں پیغام دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے، ان بچوں سے جا کر بات کرو کہ رات کے 2-2 بجے تک فل آواز میں اسپیکروں پر، ڈیک پر جو آپ نوحہ چلاتے ہیں، اس سے آپ مولا کے چاہنے والوں میں اضافہ نہیں کر رہے۔ سبیل لگائی تھی اور پانی پلانے کے لیے سبیل لگائی تھی، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں لگائی تھی۔ لہٰذا عقل مندی سے کام لیجئے اور دوسروں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھیے، اور دوسرے وہاں آپ کے مسلک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں تکلیف ہو رہی ہو، تو سمجھداری سے اور ہوشیاری اور معاملہ فہمی سے۔ یہ جو آپ کالے کپڑے پہن کے نکلے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ جس نے اجازت دی ہے اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے ذکر کے سفیر ہو۔ سفیروں کو مملکت کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے۔ اگر مملکت کی پالیسی کے خلاف جاتا ہے نا سفیر، تو اسے معطل کر دیا جاتا ہے۔ ہم کالے کپڑے پہن کے جب نکلتے ہیں تو امام حسین کے ذکر کے سفیر ہیں۔ روڈ پہ چلتے ہوئے بغیر بتائے ہم بتا رہے ہوتے ہیں، بغیر کہے بتا رہے ہوتے ہیں کہ حسین کا عزادار جا رہا ہے۔ ہماری چال بھی حسینی بنائے، ہمارا انداز بھی لوگوں کو امام حسین کی طرف راغب کرے۔ بات روشن ہے؟ اللہ نے میدان مباہلہ میں، آیہ مباہلہ کی تفسیر ہو رہی ہے، مباہلہ کے میدان میں اپنے محمود بھائی نبی مکرم سے فرمایا کہ مسیحوں سے مقابلہ تھا، گفتگو تھی کہ لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اور ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ آیہ مبارکہ آل عمران ہے، سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیہ مبارکہ مباہلہ 61ویں آیت ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، اور فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ جھوٹ یعنی جھوٹوں پر لعنت، یعنی
نااہلوں کی برطرفی. جھوٹوں پہ لعنت یعنی غیر معیاری لوگوں کو کرسیوں سے اتارنا. جی میں سیاسی لوگوں کو بھی تو پیغام دوں گا. جھوٹوں پہ لعنت کا مطلب کوئی دھماکہ، کوئی بم، کوئی یہ نہیں ہے. جھوٹوں پہ لعنت یعنی جو غیر معیاری لوگ ہیں انہیں اختیارات نہیں ملنے چاہیے. جھوٹوں کا مطلب یہ ہے کہ جو میرٹ پر نہیں ہے، قابلیت اور اہلیت نہیں رکھتے، ان کے ہاتھ میں قلمدان نہیں آنے چاہیے. جی ان کو معاشرے میں متروک کیا جائے، وہ منہ چھپائے پھریں تب تو لعنت ہے. اگر وہ حاکم ہو جائیں، اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو کوئی ہم قرآن کے اس دیے ہوئے قانون پر عمل نہیں کر پا رہے. جھوٹوں پہ لعنت کریں گے تاکہ وہ ہٹیں اور وہ آ جائیں کہ جو سچے ہیں، اور صرف سچے ہی نہیں، سچے ایسے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل ہو. ہاں ہر سچا بھی جھوٹوں پہ لعنت نہیں کر سکتا. اس کے لیے خاص کیفیت ہے، خاص معیار ہے. یعنی جو مجمع میں جھوٹ نہ بولتا ہو، معاشرہ تو اسے بٹھا دے گا سچا کہہ کے. معاشرہ اسے کرسی پہ بٹھا دے گا سچا کہہ کے، مگر اللہ کو ایسا سچا چاہیے جو تنہائی میں بھی جھوٹ نہ بولتا. تب اس قابل ہوگا کہ وہ کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ بیٹھ سکے. عزیزان گرامی، ان سچوں کی انجمن میں جس شخصیت پر غور کرنے کا سلسلہ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت ہے. یعنی امام کی زندگی طیبہ، حیات طیبہ اور طیب زندگی، اس پر ہم غور کر رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے. اگرچہ اس اقرار کے ساتھ کہ ہمارے ہاں مجالس میں جو ترتیب ہے بیان کی ویسی ہی ہوتی ہے. دیکھیے امام حسن کی سیرت میں ایک روشن جو باب ہے، ایک روشن عنوان ہے جو امام سے مخصوص ہے، وہ ہے صلح امام حسن. امام 6 مہینے اور کچھ دن تک مسلمان امت کے، مسلم امہ کے، مسلمانوں کے حاکم رہے اور عنوان خلافت کا تھا. یعنی وہ جو نبی مکرم کے ہمارے بھائیوں کے ہاں حدیث ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، تو اس 30 سال کی خلافت راشدہ میں امام حسن کے 6 مہینے ملائیں گے تو بنے گی. خود میں اپنے بھائیوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر امام حسن کی زندگی کو نہیں ملائیں گے تو وہ تعداد جو 30 سال کی بتائی گئی ہے، پھر اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی اور خلیفہ نہیں رہیں گے بلکہ بادشاہ سامنے آ جائیں گے. یہ ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے. تو امام حسن نے جو مدائن میں، امام حسین کا میدان کربلا ہے، امام حسن کا میدان مدائن ہے. مدائن میں جو حضرت کے لشکر کا، شام کے لشکر کے کا سامنا ہوا اور اس کے بعد پھر ایک صلح نامہ لکھا گیا. اس صلح نامہ کے علل و اسباب کیا تھے وہ آج بیان نہیں کرنے کا ارادہ ہے. یعنی ہو سکتا ہے کل بیان ہو سکتا ہے بیان نہ بھی ہو پائے. لیکن امام نے بہرحال حکومت کو اور ظاہری حکومت کو سپرد کر دیا کہ ان شرائط کے ساتھ 6 شرطیں رکھی امام نے، ان شرطوں کے مطابق میں یہ حکومت تمہارے حوالے کر رہا ہوں. حکومت مل گئی، حکومت مضبوط ہو گئی. امام واپس مدینے آ گئے اور مدینہ منورہ میں حضرت زندگی گزارتے ہیں. پہلا دورہ کیا حاکم نے مدینے کا. دیکھیے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مطلب نہیں ہے. ہم تاریخ کی عبرتوں سے، تاریخ کے صفحات سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. مدینے کا سفر کیا انہوں نے اور تمام صحابہ کرام سے ملاقات کا اعلان تھا کہ، اور کرسیاں لگائی گئیں، خاص مسندیں لگائی گئیں کہ کبار صحابہ اس میں آ کے بیٹھیں گے. اصحاب کبار، بڑے لوگ، خاندانی بڑے لوگ، نبی کے زمانے کے وہ لوگ جن کی خدمات ہیں. محفل سج گئی. دیکھنا چاہوں گا محفل سج گئی، محفل جاری ہے، گفتگو ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے امت مسلمہ کے مسائل پر. مگر ایک کرسی جو سب سے پہلی کرسی لگی ہے سیدھی ہاتھ پر، وہ خالی ہے. اور بار بار حاکم کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ
کہ صاحب مسند کہاں ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہاں ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ سب ان کے انتظار میں ہیں مگر وہ تشریف فرما نہیں ہو رہے۔ جب محفل اپنے اختتام پر پہنچی، توجہ ہے، جب محفل اپنے اختتام کو پہنچنے لگی تو ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے محفل میں کوئی روح آ رہی ہے، ایک جان آ رہی ہے۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں۔ بھائی صلوات آپ سب نہیں پڑھ رہے۔ امام جیسے ہی تشریف فرما ہوئے اس محفل میں، اس اجتماع میں سارا مجمع کھڑا ہو گیا، ہر شخص نے اپنی کرسی چھوڑی، حاکم وقت بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہیں، اور پھر امام کو اشارہ کیا، امام اس پہلی بڑی کرسی پر آ کے بیٹھے۔ محفل برخاست ہو رہی تھی تو جتنے بھی لوگ آئے تھے نا، توجہ چاہوں گا، بڑا میں کوشش کر رہا ہوں کہ منظر کشی کروں جو تاریخ کے صفحوں پہ لکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر آیا تھا حاکم کے لیے، جی حاکم آئے ہوا ہے، اور برابر میں ایک تخت کے اوپر وہ سارے ہدیے جمع ہو رہے تھے، سب آگے آتے تھے ہدیہ دیتے تھے۔ امام جب آئے تو امام اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ محفل ختم ہو رہی ہے تو امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ کچھ کہیں گے آپ؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ تو کہا کہ میں کچھ کہوں آپ سے؟ حضرت نے کہا تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم جو چاہو کہو۔ تو کہا کہ انا خیر من کا، توجہ چاہوں گا، میں بہت سنبھل کر، بہت ہی آپ کی ساری توجہات کو اپنے ساتھ لے کر بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگا انا خیر من کا، میں آپ سے افضل ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اس جملے کو میں پلٹا کے نہیں کہہ سکتا کہ انا خیر من کا، اس لیے کہ یہ جملہ میرے منہ سے بنتا نہیں ہے۔ جی خاموشی ہو گئی۔ اپنے غلاموں کو اور کارندوں کو کہا یہ جتنے بھی ہدیے آئے ہیں وہ حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو۔ بھائی دقت چاہوں گا، اب بڑے قیمتی کیا رہا ہوگا، میں اس میں نہیں جا رہا۔ وہ سارے قیمتی ہدیے اٹھا کر امام کے سامنے رکھے گئے۔ جب سارے ہدیے وہاں چلے گئے نا تو کہنے لگا انا ابن الہندا، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام نے جیسے یہ جملہ سنا، امام کھڑے ہوئے تو امام کا ایک چاہنے والا آگے بڑھا امام کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے جوتیاں سیدھی کی، امام نے فرمایا یہ سارا مال تیرا ہے، اور حاکم کی طرف دیکھ کر کہا انا ابن الزہرا۔ اللہ اکبر۔ میں زہرا کا بیٹا ہوں، سارے قیمتی ہدیے میری جوتیوں پہ قربان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ اب یہ واقعہ تاریخ بن گیا، یہ واقعہ ثبت ہو گیا، مہینوں چرچا رہا اس مختصر ترین ملاقات کا۔ توجہ ہے نا، مہینوں گفتگو رہی۔ جن کے حوصلے کمزور تھے انہیں حوصلہ ملا کہ، اور وقت گزر گیا، پورے 1 سال کے بعد پھر دوبارہ یہی منظر بنا۔ توجہ ہے، پھر یہ دوبارہ منظر بنا۔ میں جب سیرت امام حسن پہ خاص طور پر اس عشرے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو 7 ملاقاتیں امام کی ہیں جو حکومتی سربراہی کرسی کے ساتھ 7 ملاقاتیں ہیں، اور 7 ملاقاتیں بتاتی ہیں کہ مولا حسن کس کرار کے بیٹے ہیں، کہ ہر دفعہ پلٹ کر آتے ہیں تو نیا وار ہوتا ہے۔
بھائی آپ نے لے لی میری بات؟ کرار اسے کہتے ہیں جو نیا وار کرتا ہو، پلٹ پلٹ کر آتا ہو۔ یہ دوسری ملاقات سناؤں؟ دوسری ملاقات ہے، پھر تشریف فرما ہے اور ایسے امام کو بلایا گیا، مگر اس دفعہ ان کا اصرار تھا کہ کچھ بھی کرو وقت پر بلاؤ، وقت پر آ کر بیٹھے ہیں، جب سب آ رہے ہیں اسی وقت آئیں۔ بہرحال امام وقت پر تشریف لائے، یعنی سب جب سجا دربار تو اس وقت امام تشریف فرما ہوئے، مگر گفتگو میں شرکت نہیں فرما رہے۔ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں دے رہے، اپنی خاموشی سے حضرت سن رہے ہیں کہ روب اتنا ہے امام کا محفل پر، جلال اتنا ہے امام کا محفل پر کہ ایک مرتبہ جیسے اللہ نے کہلوایا ہوگا، آواز دے کر کہا کہ کچھ ارشاد فرمائیں، تو حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور حضرت نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ میں نے سوچا تھا کہ میں بیان کروں، مگر اس خطبے کا ایک ایک لفظ میرے حساب سے مجھے کم سے کم 10 منٹ ٹھہروں گا تو ایک ایک جملہ سمجھ میں آئے گا۔ معمولی جملے نہیں ہیں، امام حسن کا خطبہ ہے، دربار حاکم میں ہے، اور خطبے کا لب و لہجہ، امام کا لب و لہجہ، خطبے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا ہے، مولانا علی کا بیٹا ہے، انداز وہی ہے، اسلوب وہی ہے، طرز تخاطب وہی ہے، الفاظ کا استعمال وہی ہے جو بابا کا ہے۔ جی ایسا لگ رہا ہے جیسے چہرہ حسن کا ہے مگر زبان علی کی ہے۔ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نہیں ہو رہے ہمارا، فرماتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحنو الذریۃ من آدم، ہم اہل بیت آدم کی اولاد ہیں۔ ارے یہ کون سی بات ہے؟ کوئی تو کھڑا ہو کے کہتا ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں۔ یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہے آدم کی اولاد نہیں ہے؟ جو اس دربار میں بیٹھے تھے وہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ نحن ذریۃ آدم، نحن ذریۃ آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی نہیں بول رہا، جان رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں؟ جی جرنل کے بیٹے ہیں، خود بزدل، حاتم طائی کی اولاد ہے، خود کنجوس، تو کوئی کہے گا کہ حاتم طائی کی اولاد ہے؟ کسی بہادر کی اولاد اگر بزدل نظر آئے تو کہا جائے گا کہ بہادر کی اولاد ہے۔ شیروں کے یہاں گیدڑ پیدا ہوتے ہیں؟ ذرا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا امام حسن نے ایک جملے میں بتا دیا، تم سب ہوگے مگر آدم کی اولاد ہم ہیں، اس لیے کہ آدم کا علم ہمارے پاس ہے، فرشتوں کی تعظیم ہمارے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دو کمالات ہیں حضرت آدم کے پاس۔ یہ کون سا بڑا جملہ تھا؟ تفسیر کر رہا ہوں مولا کے خطبے کی، شرح کر رہا ہوں، میں شرح پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں امام کے خطبات کی شرح کے اندر، مولا علی کی نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی گئی ہیں، اہل علم لکھی ہیں، ائمہ نے جو فرمایا اس کو جمع کیا ہے لوگوں نے۔ نحن ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کے پاس دو کمال ہیں، تھکے تو نہیں آپ؟ حضرت آدم کے پاس دو کمال ہیں، ایک کمال آدم کا علم، انبئونی علی ہؤلاء الاسماء، بتاؤ یہ نام کون سے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تم نے دیا ہے، اور حضرت آدم نے وہ بتا دیے کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اور جب حضرت آدم نے وہ نام بتا دیے تو فوراً حکم ہوا فرشتوں کو کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو آدم کے پاس دو میراثیں ہیں، اولاد وہی کہلائے گی جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں، ورنہ کیسے وارث ہوں؟
وارث ہو تو میراث کہاں ہے؟ حضرت آدم کی ایک میراث ان کا علم. کوئی جرأت ہے تو کہے کہ اس گھرانے سے زیادہ اس کے پاس علم ہے. حضرت آدم کی دوسری میراث فرشتوں کی تعظیم. یہ وہ گھرانہ ہے جس کی تعظیم فرشتے کرتے ہیں. جبریل تشریف فرمائے سرکار کی خدمت میں, تھک کر نہیں سنے مجھے, جبریل تشریف فرمائے سرکار کی خدمت میں. نبی مکرم کو نہ جانے کیا خیال آیا اور ہم پر احسان فرمایا. فرمایا یا جبریل کم عمرک, تمہاری عمر کتنی ہے؟ سرکار نے سوال کر لیا, جبریل کم عمرک, تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے. نجم یطلع من السماء 70,000 سنہ. 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع کرتا ہے. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. یہ میری عمر ہے. جوڑ لیجئے کتنی عمر ہے. 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے. گردن ہلاؤ بچوں. 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے جو میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. یہ میری عمر ہے. فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے, میں فوراً پہچانوں گا. ابھی یہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ مولا علی تشریف لائے. تشریف فرما ہوئے نبی مکرم نے فرمایا خذ الامامۃ یا علی عن جبہتک. یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. مولا نے پیشانی سے امامہ اوپر کیا. جبریل کھڑے ہو گئے. ھذا نجم الندی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام فرما رہے نحنو ذریۃ من آدم, ہم آدم کی اولاد ہیں. سب کو پتا ہے کہ انہیں جواب نہیں دینا. حق ہے کہ امام کہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. نحنو ذریۃ من آدم والاسرۃ من نوح, اور ہم وارث نوح ہیں. ہم وارث نوح ہیں. آدم اور حضرت نوح کے درمیان کئی نبیوں کا فاصلہ ہے. حضرت نوح پر پہنچ کر انسان مر گئے تھے, کشتی میں جو سوار ہوئے انہی سے دوبارہ نسل چلی. لہٰذا حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. ساری دنیا مر گئی تھی. وہ جو 80 لوگ چڑھے تھے پھر انہی سے نسلیں چلی ہیں. لہٰذا ایک بہت بڑا موڑ آیا تھا تاریخ انسانی میں. ایک نیا میدان آیا تھا. تو فرمایا کہ ہم والاسرۃ من نوح, اور نوح کی ہم نسل ہیں. والصفوۃ من ابراہیم, اور ابراہیم کی اولاد میں چنے ہوئے لوگ ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ایسے جب تک مجھے لطف نہیں آئے گا آپ کو لطف منتقل نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں لطف لے کر آپ کے سامنے فرماتے ہیں کہ صفوۃ من ابراہیم, ہم ابراہیم کی اولاد میں چنے ہوئے ہیں. جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا نا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن ذریتنا ومن ذریتی, معاف کیجیے گا, ومن ذریتی, میری اولاد میں بھی امامت ہے. تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین, میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ابو لہب بھی ہے, حضرت ابراہیم کی اولاد میں ابو جہل بھی ہے, حضرت ابراہیم کی اولاد میں محمد اور علی بھی ہیں. تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں جو چنے ہوئے ہیں انہیں علی اور محمد کہا جاتا ہے. ہم چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. ہم ہیں اولاد ابراہیم, مگر اولاد ابراہیم میں جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا. وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے. وَسُلَالَةُ مِنْ اسماعیل, اور ہم اسماعیل کا فخر ہیں. تھکے نہیں ہیں تو میں جملہ کہہ رہا ہوں.
ہم اسماعیل کا فخر ہیں۔ عزیزان گرامی، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی، گلا ذبح نہیں ہوا، گلا نہیں کٹا، ان کی جگہ دمبا آ گیا، قیامت تک ذبیح اللہ کہلائے یا نہیں؟ جو قربان نہ ہوا ہو وہ قیامت تک ذبیح اللہ کہلائے، اور جس کی قربانی کو مؤخر کر دیا ہو حسین کی قربانی پر، وہ فخر اسماعیل۔ ہم آبرو اسماعیل ہیں، ہم عزت اسماعیل ہیں، ہم سلالت من اسماعیل، اسماعیل کی عزت اور آبرو ہیں۔ وآل من محمد، کوئی بڑھ کے تو کہتا کہ بیٹی کی اولاد ہے، ہمارے ہم آل محمد ہیں، کوئی بڑھ کے کہتا کہ بیٹی کی اولاد ہے، اور اگر کہہ بھی دیتے تو ہمیں آسانی ہو جاتی، بیٹیاں تو 4 ہیں نا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا۔ اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی۔ خطبہ ابھی تو آغاز پر ہی نہیں آیا میں۔ وَالشَّجْرَةُ الزَّيْتُونَ، ہم شجرہ زیتونہ ہیں، شجرہ زیتونہ، شجرہ زیتونہ، شجرہ طیبہ۔ شرح کروں یا نہیں؟ ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا تو سیرت امام حسن عنوان ہے، اس پہ میں غور کرنا ہے۔ شجرہ زیتونہ، جس درخت کے روغن سے چراغ روشن ہو۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے سارے عشرے میں یہ خطبہ ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ میں جلدی گزر رہا ہوں اور جلدی نہیں گزرنا چاہیے ان منظروں سے۔ وہ درخت کہ جس کے روغن سے چراغ روشن ہوتے ہوں، اسے شجرہ زیتونہ کہا جاتا ہے۔ جی علامہ اقبال نے تو فیصلہ کر دیا، ہاں یکے شمع شبستان حرم۔ امام حسن کے لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، ہاں یکے شمع شبستان حرم، یہ خود حسن مجتبیٰ حرم الہی کی شمع ہے۔ اللہ کا گھر اگر روشن ہے تو بنام حسن روشن ہے، بے طفیل امام حسن روشن ہے۔ شجرۃ الزیتونہ، اور اس شجرہ زیتونہ کی النبی اصلھا، اس شجرہ زیتونہ کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، جڑیں ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ کون سا شجرہ زیتونہ؟ جس کی جڑیں نبی ہیں۔ وَنَحْنُ فَرْعُهَا، اور ہم اس کی شاخیں ہیں۔ امام حسن فرما رہے ہیں ہم اس شجرہ زیتونہ کی شاخیں ہیں۔ وَنَحْنُ فَرْعُهَا من تمسک بغصن من اغصانها نجا، جس نے ایک ٹہنی کو بھی پکڑ لیا۔ بھائی آپ تھوڑا توجہ بڑھائیں، جس نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو بھی پکڑ لیا، میں حسن گواہی دیتا ہوں وہ نجات پا جائے گا۔ جس نے ایک غصن کہتے ہیں ٹہنی کو، شاخ، جس نے ایک شاخ کو بھی پکڑ لیا، من تمسکا بغصن من اغصانها، اس کی شاخوں میں سے کسی ایک شاخ کو بھی اگر کسی نے پکڑ لیا، نجا، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنها، اور جس نے، جملہ سنیں گے مولا کا فرمان ہے، جس نے اس شاخ سے منہ موڑا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ جی وہ لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے ان سے منہ موڑا ہے۔ صف کے آخر میں کھڑے ہو مگر لگے اسی لائن میں جو حسین تک پہنچتی ہے۔ صف چھوڑ کے جانے والا، صلوات پڑھے محمد آمین۔ من تخلف عنہا، جس نے اس شاخ کو چھوڑ دیا، ہلاکا،
ترکا الی النار، تو اسے دوزخ کی طرف دھکا دیا جائے گا۔ یہ امام نے اپنا تعارف کروایا، ابتدا۔ ابھی تو دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں اگر مصرع بول دیتا تو شایع نشان نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ ابھی مولانا اپنا تعارف کروا رہے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے آج کا، تو اجازت دیجیے کہ کل بات آگے بڑھے، کیونکہ میں ایسے جی مولا نہیں دو تین جو ہمیشہ واسطہ جوڑا ہے، اور عظیم کتنا ہے حسن کا مرتبہ کہ نائبین میں جس نے حسین کو چھوڑا ہے۔ یہ کبھی کبھی یہیں شعر کہتے ہیں کھڑے ہو کر، ہاں یہ پھر بدی بول بھی سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ مولا کا خطبہ آگے بڑھ رہا ہے، میں چاہوں گا آپ بھی توجہ بڑھائیں۔ یہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم ہی تو اللہ کا وہ گروہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہے۔ لبیک یا حسین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نحنو حزب اللہ الغالبون۔ کوئی تو دربار میں کھڑا ہو کے کہتا کہ آپ نے تو حکومت دے دی، حسن فرما رہے ہم غالب رہنے والے لوگ ہیں، بتا رہے ہیں کرسی دینے سے ہمارا منصب نہیں جاتا، غالب پھر بھی ہم رہیں گے۔ بتا رہے ہیں ہم نے کرسی دی ہے، علم نہیں دیا، ہم نے کرسی دی ہے، شجاعت نہیں دی، ہم نے کرسی دی ہے، سخاوت نہیں دی، جو اللہ نے ہمیں کمال دیا وہ ہم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندگی رہی تو کل خطبہ سنیں گے، اور ایمان کی تازگی ہے ان کے الفاظ اہل بیت خود جب اپنا تعارف کروائے، علی بزبان علی، حسین بزبان حسین، حسن بزبان حسن، زہرا بزبان زہرا، اس کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ زہر دے دیا میرے مولا کو، اور زہر بھی ایسا کہ اگر وہ کسی کثیر پانی میں ڈال دیا جائے تو اس میں موجود مخلوق تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ جب امام کو اچھا غربت دیکھیے، زہر دینے والی بھی زوجہ ہے، امام روزے سے تھے، افطار پر دسترخوان پر زہر رکھا گیا ہے، جب امام نے ایک گھونٹ شربت کر لیا تو زہر منتقل ہوا، امام نے کوزہ رکھ دیا، تو کہنے لگی کہ اور بھی ہیں، حضرت نے فرمایا تیری مراد پوری ہو جائے گی۔
فرمایا جو تو چاہتی ہے ایک گھونٹ سے وہ پورا ہو جائے. پہلے دن امام ایک تکلیف میں رہے، دوسرے دن تکلیف بڑھی، تیسرے دن سنیں گے امام حسین سرہانے بیٹھے ہیں. تو امام نے اپنی ایک کنیز سے فرمایا تشت لے کر آؤ. جب تشت آیا تو فرمایا بھائی حسین مجھے سہارا دو. امام حسین نے سہارا دیا تو امام کے جگر کے ٹکڑے قے کی صورت میں تشت میں آنے لگے. امام حسین دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی یہ زہر وہ زہر ہے کہ جس سے سمندر کی مخلوق مر جاتی ہے. ابھی گفتگو ہو رہی ہے بھائیوں میں اور امام بار بار قے کر رہے ہیں اور بار بار امام کے جگر باہر آ رہا ہے کہ خبر آئی زینب آ رہی ہے. فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا دو، زینب سے برداشت نہیں ہوگا. میں امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر دوں مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیجیے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جنہیں آنسو نہیں آ رہے وہ مولا سے آنسو مانگے. بہت بڑی توفیق ہے امام حسین پہ رونا. جی میرے مولا امام حسن نے وصیتیں فرمائی اور ہر ایک سے وصیت کی، مگر ام ولد جناب ام فروا کو بلایا. ان کی گود میں 2 سال کے حضرت قاسم ہیں. 2 سال. اتنا چھوٹا بچہ اگر یتیم ہو جائے تو اللہ پھر اسے حسین جیسا ہی چچا عطا کرے. اللہ اکبر. حضرت ام فروا کو بلایا، کچھ متعلق گفتگو فرمائی اور پھر ایک تحریر ان کے ہاتھ میں دی اور کہا بی بی اپنے پاس رکھ لیں، جب کبھی مشکل ترین گھڑی آئے آپ کی زندگی میں مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو اس تحریر کو کھول کر دیکھ لیجیے گا. امام حسین نے 10 سال تک اپنے بھتیجے کو، اپنی بھابھی کو اپنی ماں کی طرح، بڑے بھائی کی زوجہ ہے، اس ادب اور احترام کے ساتھ رکھا کہ کبھی کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آیا، کبھی ضرورت ہی سامنے نہیں آئی کہ جناب ام فروا کو یہ یاد آ جائے کہ ایک مشکل گھڑی کے لیے تحریر ہے. لیکن کربلا میں جب امام حسین نے قاسم کو 3ری مرتبہ لوٹایا، یہ کہہ کر لوٹا دیا واپس چلے جاؤ، اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، تو یاد آیا کہ اس سے زیادہ مشکل گھڑی کون سی ہوگی. میں چاہتی ہوں میرا بچہ قربان ہو جائے اور حسین قاسم کو لوٹا دیتے ہیں. تو گئی ہے خیمے میں صندوق سے وہ تحریر نکالی اور اسے کھول کر دیکھا تو امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں. نہیں معلوم آئندہ سال 7 محرم ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں ہے. بڑی اہم تاریخ ہے بر صغیر میں، عراق میں آج کی تاریخ کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. امام کے پاس حضرت قاسم کو بلایا، قاسم یہ اپنے چچا تک پہنچاؤ. ساتھ گئی ہیں. حضرت قاسم دوڑے ہوئے گئے، امام حسین کو خط دیا. امام نے بھائی کی تحریر کو دیکھ کے آنکھوں سے لگایا، روشن کا سینے سے لگایا اور پھر حضرت قاسم کو لپٹا کے اتنا روئے. مقتل کا بیان ہے، حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ غش کھا کر دونوں زمین پر گر گئے. اب زینب بی بی کے پاس پانی تو ہے نہیں، جو چھینٹے دے کر بشی سے بیدار کریں. سرہانے بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو جب ٹپکے
حسین کے چہرے پر تو حسین غشی سے باہر آئے. آواز دی عباس قاسم کو تیار کرو. حضرت قاسم کو تیار کیا جا رہا ہے اور عزاداروں حضرت قاسم کو گھوڑے پر ایسے تیار کر کے بٹھایا جیسے دولہا کو بارات کے لیے بٹھایا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. حضرت قاسم کے چہرے پر نقاب لگا دی. اس لیے کہ 11 یا 13 سال کا سن ہے حضرت قاسم کا. چہرہ انور پر بچپنا ظاہر ہے اور حسن و جمال ایسا ہے کہ شام کے بازار سے جب یہ اسیروں کا قافلہ گزر رہا تھا نیزے کی انیوں پر سر سوار تھے تو ایک قیافہ شناس سروں کو دیکھ کر کچھ کہتا تھا. علی اکبر کو دیکھ کر کہا اس میں یہ کمال. ایک سر کو دیکھ کر بات کر رہا تھا کہ اس نے اچانک آواز لگائی دوستوں کو کہا ذرا ادھر آؤ میں ایک اور سر بھی تمہیں دکھاؤں. اور حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کفل قتل قمر. کتنا حسین چہرہ ہے. اس چہرے کو دیکھو کتنا حسین چہرہ ہے. مجلس میں خواتین بھی ہیں بچوں کی مائیں بھی ہیں. جو دشمن کی نگاہوں میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. نقاب لگا دی حضرت قاسم کے. بہت رو لیے. مجلس ہو گئی اور پھر گھوڑے پر بٹھا کے روانہ کیا. حضرت قاسم میدان میں گئے. پہلوانوں کا مقابلہ ہوا اور پھر جو 2 بھائی پہلوانوں کو مارا 2 بھائی تھے پہلوان انہیں قتل کیا. تو ان کا باپ ارزاق شامی جلال میں غصے میں باہر آیا. اس نے میری نسل منقطع کر دی. اس نے میرے بچوں کو مار دیا اور خود حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے آیا. اتنا مشہور پہلوان نام لکھا ہے تاریخ میں. مگر حضرت قاسم نے اس 11 یا 13 سال کے سن میں اس بڑے پہلوان کو بھی فنار کر دیا. ایک جوان سے ایک جوان سنبھل نہیں رہا. اتنا بڑا لشکر ہے کہ کسی نے آواز دے کر کہا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا. بس ایک لمحے کے لیے جھکے ہیں جوتے کی طرف دیکھنے کے لیے کہ سر پر کسی نے گولڈ مارا. زمین پر آئے آواز دی چچا میری مدد. واحد مجاہد اور شہید ہے جس کی مدد کے لیے امام حسین گئے ہیں اہتمام کے بغیر. عباس علی اکبر کو نہیں بلایا. خود گھوڑے پر بیٹھے تلوار نکال لی اور اس طرف گھوڑا اڑتا ہوا جا رہا ہے جہاں سے حضرت قاسم کی آواز آئی تھی. اور ایک آواز لگا رہے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے. تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے. بہت سچ جملے کہہ رہا ہوں. وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے اور آواز آنے لگی چچا مدد. قاسم پامال ہو گئے. حسین بدن پر پہنچے. مرثیہ پڑھا میرے مولا نے تمہارے چچا کے لیے بڑا گرا ہے. تم مدد کے لیے پکارو تمہارا چچا مدد نہ کر پائے. بہت رو لی عزادارو. آج کی مجلس ہو گئی. لاشا کیسے اٹھائیں. کپا اتار دی. بچے کے بدن کے ٹکڑے جمع کیے جیسے گٹھڑی اٹھا کے چلے ہوں. چلے ہیں گنج شہیدہ کی طرف. ساری بیویاں نکل نکل کے باہر آئیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے قاسم کی بارات آ رہی ہو مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. امام نے بیویوں کو دیکھ کر کہا بھابھی کہاں ہے. بھابھیوں میں فروا کہاں ہے. تو بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے خیمے کی پشت پہ کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے. شکرا شکرا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. سجدہ مکمل ہوا. جناب زینب نے فرمایا بھائی حسین بلا رہے ہیں. آئی وہاں جہاں لاشا رکھا تھا. پہلے لاشے کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر امام حسین کو دیکھا. حسین گردن جھکائے کھڑے تو آواز دے کر کہا بھائی گردن اپنی بلند کیجئے. آپ کو بھی فخر ہے کہ آپ کا بھتیجا ایسا. میری آبرو بڑھ گئی. میرا بچہ ایسا.
مجھے بس قاسم کا کرتا دے دیجئے، اے بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے۔ امام نے نہیں کہا بھابھی اس کرتے کا کیا کرے گی، جو کرتا تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر بعد وہ کرتا دے دیا جو جس میں قاسم شہید ہوئے۔ بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، یہ قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام آیا، شام میں اسیر رہا، اسیر اسی رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ جناب ام فرما نے گٹھڑی سینے سے لگائی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، مجلس مکمل کر رہا ہوں، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے۔ یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچی نا، فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی۔ ماتم حسین